الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے معزز بزرگوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو دوسری بنیاد ہے ہمارا براڈ ڈویژن ہے وہ ہے مسلک اور عقائد کی بنیاد پر۔ مسلک اور عقائد کی بنیاد پر بھی ہم بہت ہی افسوسناک انداز میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ آج مسلک کے مذہب کے نام پر ہم کو 4 خانوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی۔ اس طرح ہم مسلکوں کے نام پر ڈیوائیڈ ہو گئے اور ایک دوسرے سے بغض و عناد رکھنے لگے۔ ہر انسان اپنے کو اونچا، دوسرے کو کمتر سمجھنے لگا۔ کیا اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت غضبناک انداز میں فرمایا ہے سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں، ابھی قرأت اور ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ ہو گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل ناراض ہے اس بات سے کہ ہم ڈیوائیڈ ہوں، چاہے کسی بھی بنیاد پہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت زیادہ ناراض ہے، غضبناک ہے کہ ہم ڈیوائیڈ ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں، اپنی طاقت کو بکھیر کر رکھ دیں۔ تو ہم مسلکوں کے نام پر جو ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، اسکالرز کے نام پر، اور اس میں تفاخر بہت آ گیا ہے۔ کئی مسلک والے سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں اور دوسرا نیچا ہے۔ مقلد غیر مقلد کو ایبیوزنگ انداز میں مقلد کہتا ہے، غیر مقلد کہتا ہے، اور غیر مقلد مقلد کو ایبیوزنگ انداز میں مقلد کہتا ہے۔ یعنی مقلد غیر مقلد ایک گالی ہو گئی۔ اپنے اپنے مسلک کو فالو کرنا تفاخر کا ذریعہ ہو گیا، بہتری کا ذریعہ ہو گیا، جبکہ قرآن حکیم ہمارے پاس ہے۔ یہ بیماری تو سابقہ امتوں میں تھی، جو کہ منشنڈ ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 113 میں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی حق پر نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہود حق پر نہیں، یہود کسی چیز پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، اور وہ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب اللہ پڑھتے ہیں۔ آج ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا، ہم اللہ کی کتاب، ان سے بھی بہتر کتاب یہود و نصارہ کو ملی تھی، اس سے بہتر کتاب قرآن حکیم پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ٹھوکتے رہتے ہیں کہ ان کے مسلک کی کوئی حقیقت نہیں، ان کی پریکٹس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ حق پر نہیں، ہم حق پر ہیں۔ ہم بھی تو یہی سب کرتے رہتے ہیں۔ مسلکی انتشار کا حال یہ ہے کہ مسجدوں پہ ٹیگ لگ گیا ہے کہ یہ حنفی کی مسجد ہے، یہ شافعی کی مسجد ہے۔ یہاں تک کہ انگلینڈ کی ایک مسجد میں تالا اس لیے لگ گیا کہ 2 مسلکوں کے درمیان انتشار ہو گیا تھا۔ کیا نتائج آ رہے ہیں ہمارے یہ مسلکی انتشار کے، کیا نتائج آ رہے ہیں؟ تو ہم اپنے اسکالرز جن کو فالو کر رہے ہیں ان کو جانتے نہیں، انہیں سمجھتے نہیں، ان کا عمل نہیں دیکھتے۔ ذرا سنیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوفہ جاتے ہیں، جہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہیں۔ وہاں جا کر وہ اپنے مسلک پر عمل نہیں کرتے، یعنی رفع یدین نہیں کرتے، آمین بالجہر نہیں کہتے۔ تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، ساری عمر جس کی دلائل دیتے رہے، آج وہ مسلک چھوڑ کر دوسرے مسلک پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں صاحب قبر کے مسلک کے خلاف عمل کروں۔ سبحان اللہ، کتنی عزت تھی ان میں آپس میں۔ امام شافعی کو امام ابو حنیفہ کی اتنا احترام تھا کہ ان کے شہر میں جا کر ان کے مسلک پہ عمل کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مسلک کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک تھاٹ ہے، وہ فقہ ہے، وہ تھاٹ ہے۔
جس کو اپنے اپنے ڈھنگ سے ان 4 اسکالرز نے ایکسپلین کیا ہے، اور تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ تبلیغ دین کی ہوگی، مسلک کی نہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ تمام ائمہ دین کی تبلیغ چاہتے ہیں، مسلکوں کی تبلیغ کبھی نہیں چاہتے۔ اور ہم کسی بھی مسلک کے امام کو فالو کریں تو اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ ہم تو کئی خانوں میں بٹ جائیں گے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، مقلد، غیر مقلد، اور محمد بن عبد الوہاب کو فالو کرنے والے سب الگ الگ سلفی اہل حدیث، نہ جانے کتنے فرقوں میں ہم بٹ جائیں گے، اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ اتحاد تب ہی قائم ہو سکتا ہے جب ہم امام الائمہ بلکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، کیونکہ یہ تمام ائمہ اپنے اپنے فن کے امام ہیں، اور دین کا امام صرف ایک ہے، اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔